اور یہ وقت سمت طے کرنے کا ہے۔ چائنا نے تو فیصلہ کر لیا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری باری کب آئے گی؟ چائنا واخان کوریڈور کے ذریعے افغانستان تک ایک بڑی ماڈرن موٹر وے بنانے جا رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان، چائنا اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ ایک انتہائی اہم ہے جس موضوع پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستانی میڈیا کو اس کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان، چائنا اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی، نئی اپرچونٹیز کی، جو اس وقت افغانستان چائنا کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے کریٹ کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان اس وقت اور چیزوں میں الجھا ہوا ہے اور صورتحال کو اس طرح سے پاکستان میں نہیں دیکھا جا رہا، نہ ہی میڈیا اس طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے۔ میں ایک جو خبر چل رہی ہے، جو انفارمیشن آئی ہے کہ چائنا واخان کوریڈور کے ذریعے افغانستان تک ایک بڑی ماڈرن موٹر وے بنانے جا رہا ہے اور اس سے تجارت میں بہت زیادہ فروغ ہوگا اور افغانستان جو ہے اس کی ڈائریکٹ ایکسیس چائنا تک ہو جائے گی اور چائنا بھی پاکستان کو بائی پاس کر کے افغان منڈیوں تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ معاملہ ایکچولی صرف ایک سڑک کی تعمیر کا نہیں ہے، یہ ایک بہت فیصلہ کن لمحہ ہے اور یہ ایک وارننگ ہے، ایک انتباہ ہے اور شاید ہمارے لیے یہ ایک آخری موقع بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر چائنا اور افغانستان واخان کوریڈور کے ذریعے ملتے ہیں تو پھر یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہوگا، کیونکہ اس وقت پہاڑ چیرے جا رہے ہیں، برف پگھلائی جا رہی ہے اور تاریخ بدلی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک سوال میں کروں گا کہ کیا پاکستان جاگ رہا ہے یا پھر ہمیشہ کی طرح فائلوں میں گم ہے؟ اب واخان کوریڈور یہ بڑا ایک تنگ سا راستہ ہے اور ایک بفر زون رہا ہے یہ پرانی سلطنتوں میں، اور دنیا اس کو بھول چکی تھی۔ یہ صدیوں سے یہ خاموش ہے، کبھی بہت یہ آباد تھا اور یہاں پر سلطنتیں وہ گزری، مگر پھر سب کچھ ٹھہر گیا، دنیا نے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن چائنا نے نہیں چھوڑا۔ چائنا نے کہا، جو ان کی پالیسی ہے کہ جہاں سڑک نہیں وہاں راستہ بناؤ، اور آج وہ راستہ افغانستان کو چین سے جوڑ رہا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو دہائیوں میں نہیں ہوا، لیکن چائنا نے چند برسوں میں اسے کر دکھایا اور بڑی خاموشی سے، بڑا ایک سوچ سمجھ کر انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب یہ جو سڑک ہے یہ کسی نئی دوستی کا اعلان نہیں ہے، یہ ایک بہت انٹیلیجنٹ موو ہے، کیونکہ چائنا یہ جانتا ہے کہ طاقت بندوق سے نہیں آتی، طاقت راستوں سے آتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اصل طاقت تجارت ہے، معیشت۔ اگر معیشت مضبوط ہے، اگر نئی اپرچونٹیز نکل رہی ہیں، روزگار نکل رہے ہیں، نوجوانوں کو مواقع مل رہے ہیں، تو وہی مستقبل ہے۔ اور پھر یہ سب کچھ جو ہے افغانستان کے پہاڑوں کے نیچے ہے۔ کیا ہے وہاں پر؟ تانبا ہے، وہاں پر سونا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مستقبل ہے۔ لیکن یہ پہاڑوں کے نیچے جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں، یہ سب اب سڑک کے کنارے آ رہی ہیں اور چائنا نے پہلا قدم رکھ دیا ہے۔ افغانستان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ قید سے آزادی ہے۔ کس قید سے آزادی؟ افغانستان برسوں سے زمین میں قید تھا، زمین پر قید تھا، زمین تھی لیکن راستہ نہیں تھا، اور اب کابل یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تنہا نہیں رہے، اب ہمارے پاس بھی سڑکیں ہیں، اور یہ سڑکیں کیا کریں گی؟ یہ افغان کسان کو منڈی دیں گی، افغان نوجوان کو نوکری دیں گی، افغان ریاست کو سانس دیں گی۔ یہ افغانستان کے لیے ایک امید کی لکیر ہے۔ ہم پاکستانی، مشکل سوال ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری باری کب آئے گی؟ یہ تلخ سوال ہے، سخت سوال ہے۔ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کیا فائلوں میں چھپے ہوئے ہیں، کھو گئے ہیں، یا ہم مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جو چائنا کے ساتھ ہم نے معاملات شروع کیا تھا، کیا ہم اس کو بھول گئے ہیں؟ اس ساری سستی نے، اس سارے بظاہر شفٹ نے ایک سوال کھڑا کر دیا کہ کیا پاکستان اب بھی خطے کا گیٹ وے ہے، یعنی راستہ ہے خطے کا، بڑا راستہ؟ حقیقت تو اب کیا ہے؟ یہ واخان کوریڈور کے یہاں پر جو موٹر وے بن رہی ہے اس کے بعد کہ چائنا نے متبادل راستہ بنا لیا ہے۔
اب میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کو پاکستان سے دشمنی ہے، لیکن یہ پاکستان کو ایک پیغام ضرور ہے۔ کیا ہے یہ پیغام؟ کیا ہم انتظار نہیں کریں گے؟ پاکستان آج بھی اہم ہے ہمارے لیے، مگر کیوں اہم ہے؟ ایک سوال ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ گوادر جو ہے وہ سمندر تک جاتا ہے اور سی پیک کی لاگت بہت کم ہے۔ جغرافیہ آج بھی پاکستان کے حق میں ہے، مگر ایک سچ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جغرافیہ خود نہیں چلتا، پالیسیز چلاتی ہیں۔ اور اب سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ سوال ہے، خطرہ یہ نہیں کہ چین نے سڑک بنا لی ہے، خطرہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی سڑکیں سیاست میں الجھا دی ہیں، ہم نے تجارت کو ایک سیکیورٹی فائل بنا دیا ہے، ہم نے ہمسایوں کو شک کی نظر سے دیکھا ہے۔ اس وقت یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، واغ خان کوریڈور جو موٹر وے ہے، یہ کوئی مقابلہ نہیں، یہ ایک موقع ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہے۔ اور اگر پاکستان چاہے تو واغ خان، افغانستان، پاکستان، گوادر، یہ ایکچولی صرف ایک سڑک نہیں، صرف ایک روٹ نہیں، یہ خطے کا مستقبل ہے۔ اور پاکستان یہ تمام جو نکات ہیں ان کو جوڑ سکتا ہے، پاکستان قیادت کر سکتا ہے، پاکستان مرکز بن سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، فیصلے دفتر سے نکل کر زمین پر آئیں۔ اب یہ وقت تقریروں کا نہیں ہے اور یہ وقت سمت طے کرنے کا ہے۔ چائنا نے تو فیصلہ کر لیا، افغانستان بھی حرکت میں آ گیا۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا پاکستان تاریخ کا حصہ بنے گا یا حاشیہ؟ کیا ہم یہ جو نئے راستے نکل رہے ہیں، جو نئی سڑکیں بن رہی ہیں، کیا ہم اس پروسیس میں حصے دار بن کے اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی معیشت کے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے، یا ہم اسی طرح سیکیورٹی فائلوں میں کھوئے رہیں گے؟ دیکھیے، راستے بن رہے ہیں، یہ دنیا چل رہی ہے، یا تو ہم بھی چلیں گے یا پھر ہم نقشوں میں رہ جائیں گے۔ اگر اسلام آباد نے فیصلہ سازی میں تاخیر کی اور اگر ہم نے اپنے پاؤں 2-3 کشتیوں میں رکھے تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اور اس وقت افغانستان کے ساتھ معاملے کو بہت ہی احتیاط سے اور تمام آپشن ایگزاسٹ کرنے چاہیے مذاکرات کے، گفتگو کے۔ جنگ تو ایک آخری موقع ہے، جنگ تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن کیا کبھی جنگوں نے کسی مسئلے کا ماضی میں حل دیا؟ کبھی نہیں دیا۔ ترقی کیسے ہوتی ہے؟ ترقی ہوتی ہے جب آپ نئی اپرچونٹیز کریٹ کریں، اور نئی اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں جب آپ نئے اکنامک زون بنائیں، جب نئے راستے بنائیں، جب نئی سڑکیں بنائیں۔ اور چائنا اس وقت افغانستان کے ساتھ مل کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چائنا کو پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے یا چائنا نے پاکستان کو ابنڈن کر دیا۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک وارننگ ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس ساری سچویشن کو ایک موقع سمجھیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔